العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام احباب محبت ذوق شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما۔ محترم و مکرم سامعین حضرات، بزرگان ملت، دور قریب سے تشریف لائے معزز حضرات، انتہائی بابرکت، مبارک اور خوشی کے دن میں ہم لوگ شریک ہیں، جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو نصیب کیا، دعا فرمائیں کہ اللہ اس عید کے دن کی خوشیاں ہر مسلمان کو نصیب کر دے، کسی کو اس دن میں کسی صدمے سے، کسی مصیبت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ عزیز دوستو، عید الفطر کا جو دن ہے، اس میں دو لفظ بولے گئے ہیں، عید اور فطر۔ فطر کا معنی ہے روزے کو چھوڑ دینا، روزہ کھول دینا۔ تو ہم نے چونکہ پورا مہینہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق روزے رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور عبادت کی، اور آج اللہ کے حکم سے ہم نے ان روزوں کو چھوڑ دیا۔ اگر روزہ رکھنے کا حکم تھا تو وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے تھا، اور آج ہم نے روزہ نہیں رکھا، روزہ چھوڑ دیا ہے، اور اس روزہ چھوڑنے پر ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا گیا کہ آج تم اللہ کی مزدوری کر چکے ہو، اللہ کو راضی کر چکے ہو، آج عید مناؤ۔ اس لیے آج کے دن کو عربی کے اندر عید الفطر کہا جاتا ہے۔ عید کا معنی ہے خوشی، تو عید الفطر کا معنی ہے روزہ چھوڑ دینے کی، روزہ کھول دینے کی خوشی۔ تو ایک مہینہ ہم نے روزہ رکھا اور آج ہم نے روزہ کھول دیا، افطار کر دیا اللہ کے حکم سے۔ اس لیے آج الحمدللہ ہم خوش ہیں اور ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو عید الفطر کا معنی ہے روزہ افطار کرنے کی خوشی منانا۔ اور ایک عید کا معنی اور بھی لکھا ہے علماء نے۔ عید عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے لوٹ کے آنا، واپس آ جانا۔ تو یہ مبارک دن بھی، یہ برکتوں اور رحمتوں والا دن، جس کو عربی کے اندر یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، بدلے کا دن، اجر کا دن، ثواب کا دن۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم نے پورا مہینہ میری مزدوری کی، تم نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑے رکھا، آج تم آؤ میرے دروازے پر
میں تمہیں اس کا بدل عطا کروں گا، تمہیں میں تمہاری پوری پوری مزدوری دوں گا۔ اس لیے آج کے دن کو یوم الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، بدلے کا دن، اللہ سے مزدوری لینے کا دن، اللہ سے اجر پانے کا دن۔ تو آج ہم الحمدللہ ایک مہینہ اللہ کی مزدوری کر کے، ایک مہینہ عبادتیں کر کے آج اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ اللہ سے اجر مانگنے کے لیے، یوم الجائزہ۔ اور یہ جو گزشتہ رات گزری ہے جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام پانے کی رات۔ وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو چاند کی رات کو بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہم نے پورا مہینہ تیرے حکم کے مطابق روزے رکھے، ہم نے تراویح پڑھی لیکن ہم سے حق ادا نہ ہوا، ہم کما حق کو روزے نہیں رکھ سکے، کما حق کو عبادت نہیں کر سکے۔ تو چاند رات کو بھی جو اللہ کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھ کر توبہ اوزاری کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ تو یہ دن بھی عید الفطر سال کے بعد لوٹ کے آتا ہے، ہر سال ہمارے لیے خوشیاں لے آتا ہے، مسرتیں لے کے آتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی رحمتیں برکتیں لے کے لوٹ کے آتا ہے۔ اس لیے اس دن کو کہتے ہیں عید الفطر۔ تو عید کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے خوشی، اور ایک عید کا معنی ہے لوٹ کے آنا۔ تو عید بھی ہر سال چونکہ لوٹ کے آتی ہے، اس لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام 2 دن میں خوشیاں منا رہے تھے۔ ایک دن کا نام تھا نیروز اور دوسرے کا نام تھا مہرجان۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ تم خوشیاں کیوں مناتے ہو ان 2 دن میں؟ تو صحابہ کرام نے بتایا یا رسول اللہ یہ ہماری ایک رسم ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر ہم ان 2 دنوں میں خوشیاں مناتے تھے، نیروز کے دن اور مہرجان کے دن ہمارے خوشی کے ہیں، ہم اس دن جشن مناتے ہیں، ہم میلے مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ مل کر محبتیں بانٹتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ تو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی رسم ہے، ابدلکم اللہ بہما خیرا، آج کے بعد تم نے نیروز اور مہرجان والا دن خوشی نہیں منانی، اللہ نے تمہیں نیروز اور مہرجان سے بھی بہتر اور مبارک برکت والے 2 دن دے دیے، ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے یہ 2 دن خوشی کے دن ہیں، محبتیں بانٹنے کے دن ہیں، غم خاری کے دن ہیں۔ اسی لیے جب یہ عید کا دن آتا ہے تو مسلمانوں کو خوشیاں منانے کا اور خوشیاں بانٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، آج کے دن تمہارے چہروں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی مزدوری کر کے ثم قضوا فریضتہم۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو ان مجمع کو، دیکھو ان لوگوں کو، دیکھو یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے مزدور آ رہے ہیں، قضوا فریضتی، انہوں نے میرا فریضہ پورا کر دیا، پورے رمضان کے روزے رکھ دیے، رات کو تراویح پڑھی۔ تو آج تم دیکھو یہ سارے جوک در جوک اکٹھے ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ میرے پاس اجرت لینے کے لیے، اپنی مزدوری لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب یہ عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو صبح ہوتے ہی اللہ رب العزت آسمان سے بہت سارے فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ جبرائیل امین جو ان نوری ملائکہ کا سردار فرشتہ، اور وہ ملائکہ لا یعصون اللہ ما امرہم، جنہوں نے کبھی بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، آج اللہ آسمان سے ان فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے فرشتوں عید الفطر کا دن آ گیا ہے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، جلدی کرو تم زمین کے اوپر نازل ہو جاؤ، زمین پر چلے جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ آج تم نے کیا کرنا ہے،
آج تم گلی کوچوں کے اندر اور تم بازار کے اندر بھرے راستوں پر کھڑے ہو جاؤ، یہ میرے مزدور آ رہے ہیں، یہ میری محنت کر کے روزے رکھ کر تراویح پڑھنے والے یہ لوگ آ رہے ہیں، اے فرشتوں تم گلی میں کھڑے ہو جاؤ، تم راستے میں کھڑے ہو جاؤ، اور جب یہ لوگ یہاں سے گزریں تو تم ان کو سلام کرو اور ان کو مبارکباد پیش کرو۔ تو عزیز دوستو، آج کا دن وہ ہے کہ آج ہمیں فرشتے بھی سلامیاں دے رہے ہیں، ملائکہ بھی، تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس مبارک مہینے کے دن اور رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیا کرنے آتے ہیں؟ صرف تمہیں سلامی دینے کے لیے۔ تو جب صبح ہوتی ہے تو سارے فرشتے اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں گھروں میں مت بیٹھو، عید کا دن ہے، اجتماع کی شکل میں عیدگاہ میں آؤ، مسجد میں آؤ، اس رب کی طرف تم لوٹ کے آ جاؤ جو رب تمہارا خالق بھی ہے، تمہارا مالک بھی ہے، تمہاری جانوں کا مالک ہے، اور وہ اللہ ہے جس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج تم جاؤ اس اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں سب کچھ دے گا۔ تو جب یہ سارے لوگ عید نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں یا مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے باہا بہم ملائکتہ، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں تم کہتے تھے کہ انسان کو پیدا نہ کر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ انسان کو پیدا کر رہا ہے، یہ تو انسان دنیا میں جا کے قتل و غارت کرے گا، دنیا میں جا کر فسادات کرے گا، تو فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ انسان کو پیدا نہ کر۔ تو آج اللہ رب العزت عید الفطر کے دن میں ان فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں فرشتے تم کہتے تھے انسان کو پیدا نہ کر، تم دیکھو یہ کس طرح صاف ستھرے ہو کر گناہوں سے پاک ہو کر میرے دروازے پر سارے آ گئے۔ باہا بہم ملائکہ، اللہ فرشتوں پر فخر محسوس کرتا ہے، فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں دیکھو ان کو، دیکھو یہ کس لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ اور جب عید نماز کے لیے سارے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بلا کر ایک سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، اے فرشتوں تم مجھے یہ بتاؤ ما اجرت اجیر وفا، اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے جس نے اپنی مزدوری پوری کر دی ہو۔ دنیا میں جب کوئی کسی کے پاس مزدوری کے لیے جاتا ہے، سارا دن خون پسینہ ایک کر کے مزدوری کرتا ہے، تو مالک اس کو اجرت دیتا ہے اور اس کو شام کو مزدوری ملتی ہے، اور وہ بھی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو مزدور کو اس کی مزدوری پوری دے دیتے ہیں اور اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیتے ہیں۔ تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ان مزدوروں کی مزدوری کیا ہونی چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جس انسان نے مزدوری پوری کر دی ہو تو حق یہ ہے کہ اس کی اجرت اور اس کی مزدوری پوری پوری اس کو دے دی جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں فاشہدوا، پھر تم گواہ ہو جاؤ، یہ سارا مجمع جو عیدگاہ میں آ کر بیٹھا ہے قضوا فریضتی، انہوں نے میرا فرض پورا کر دیا، پورے رمضان کے روزے رکھ دیے اور پورا مہینہ تراویح کے اندر قرآن مجید کو سنا، آج میں ان سے خوش ہوں اور تم گواہ بن جاؤ میں نے ان کو بدلے میں نے ان کو مزدوری میں اپنی رضا دے دی ہے اور اپنی مغفرت کا ان کے لیے اعلان کر دیے ہیں۔ تو تمہیں کیا آج مزدوری ملنے والی ہے؟ اللہ کی رضا، ورضوان من اللہ اکبر۔ قرآن فرماتا ہے دنیا کے اندر سب سے جو بڑی چیز ہے، سب سے عظمت والی چیز وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ جس کو اللہ کی رضا مل گئی، جس سے اللہ راضی ہو گیا، اس کو دنیا کی سب سے بڑی چیز مل گئی۔ اور پھر اللہ رب العزت ان انسانوں سے کہتا ہے
اے میرے بندو ما راقبتمونی لاسترن علیکم، جب تک تم مجھ سے ڈرتے رہو گے، اے میرے بندو جب تک تم میری رعایت کرتے رہو گے، میں اللہ تمہارے گناہوں کے اوپر ستاری کا پردہ ڈالتا رہوں گا۔ لا افضحکم بین اصحاب الخدود، میں تمہیں کافروں کے درمیان، میں تمہیں مجرموں کے درمیان کبھی رسوا نہیں کروں گا۔ تو آج اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کی مزدوری کر کے آئے بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان سے فرماتا ہے کہ میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فرجعوا، اب تم نے عید نماز پڑھ لی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق جمع ہو گئے ہو، واپس جاؤ، گھروں کو لوٹ جاؤ، مغفور لکم، تم گھر اس حال میں جاؤ گے جیسا کہ تم نے اپنے جسم کو صاف ستھرا کیا، جسم کو پاکیزہ کیا، آج میں اللہ نے تمہارے دلوں کو پاکیزہ کیا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، آج بخشے بخشائے گھر کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو آج اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مغفرت کے پروانے ہیں، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کے اعلانات ہو رہے ہیں اور فرشتے آپ لوگوں کو سلامیاں دے رہے ہیں۔ تو عزیز دوستو، جب یہ دن بڑی برکتوں اور رحمتوں والا ہے، اسی لیے اس دن کے بھی علماء نے احادیث کی کتابوں میں کچھ اعمال لکھے ہیں۔